مسند احمد اور حاکم میں حدیث ہے جو حسن و حسین سے محبت رکھے اے اللہ تو ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ. اور آخری حدیث جو میں نے بیان کرنی ہے، پھر باقی علماء کو موقع دیں، وہ المستدرک للحاکم کے اندر حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے بھی رکھتا رہے، لیکن اس حال میں اللہ کے حضور پیش ہو کہ ہم اہل البیت کا بغض اس کے اندر ہوا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ضرور دوزخ کی آگ میں داخل کرے گا. ضرور. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم انا اسألک حبک وحب من یحبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بھاری چیزیں ثقلین کہتے ہیں، دو بھاری چیزوں کو. ان معنوں میں اگر کوئی خلیفہ تعین بھی کہتا ہے قرآن کو اور اہل البیت کو تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر خلیفہ تعین ان معنوں میں کہہ رہا ہے کہ وصی رسول یا کوئی عقیدہ امامت، تو بالکل فراڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ چیز ہے تو بھائی آپ جن اماموں کو کلیم کر رہے ہو ان اماموں کو تو ہم بھی اپنا امام مانتے ہیں، لیکن ان میں جو آپ کے آخری امام ہیں وہ تو 1200 سال سے غیابت میں گئے ہوئے ہیں، ان سے تو کوئی ہماری کمیونیکیشن بھی نہیں ہو سکتی. Understanding, enrichment, enhancement and education of the human brain through sensory route of vision, sometimes touch. ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ رکو ذرا، صبر کرو بھائی. اور یہ تعصب بول رہا ہے، ان کا نام تعصب بول رہا ہے کہ وہ ایک حدیث کو صحیح بھی مانتے ہیں اس کو، لیکن اس کو جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر ان کے اتباع کرو گے، یعنی ثقلین خلیفتین کے اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ میرے بعد گمراہی تو یقینی ہے. انہوں نے خود فرمایا کہ امت کے 73 فرقے بنیں گے، 72 جہنم میں ہے، صرف ایک فرقہ ہے جو جنتی ہے. تو یہ تو انسان کے لیے یہ تو ایک بہت ہی خطرے کا اور بہت ہی ہوشیار رہنے کا ایک اعلان ہے، ایک زنگ خطر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ صرف مسلمان بننا باعث نجات نہیں ہے. امت کے 73 فرقے بنیں گے، سب جہنم میں سوائے ایک فرقے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی فرقہ اہل نجات ہے جو خلیفتین ثقلین کی اتباع کرے. جو ان کی اتباع کرتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا. تو اس بات کے میرے عزیز کئی نتائج ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ بات کس سے کہی؟ صحابہ سے کہی. تو سب صحابہ پر واجب یہ تھا کہ اسی طرح جس طرح وہ قرآن کو مانتے ہیں اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں. تو اس لیے بس واجب لازم ثابت یہ آیا کہ اہل بیت علیہ السلام کی امامت صحابہ کے ہر فرد پر واجب ہے، جس طرح قرآن کی طاعت واجب ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت ان سب پہ واجب ہے، ابو بکر پر، عمر پر، عثمان پر. اور اگر کسی صحابی نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کی تو وہ گمراہ ہے، کیونکہ پیغمبر کا